بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج میں کس بچی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یقین کریں، میں کہانی سناتے وقت میرا دل تڑپ رہا تھا، اور بچی کی ماں جب بتا رہی تھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت ہی افسوس ہوا مجھے کہ میں اس معاشرے میں جی رہی ہوں جہاں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اپنا ہی باپ اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی زمانہ تھا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ کیا یہ جہالت ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا تھا، لیکن اس ظالم باپ کو ذرا افسوس نہیں ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ خیر، میں آپ کو اس بد نصیب عورت کی کہانی اسی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں جو اس نے ہمیں بتایا، اسی طرح آپ لوگوں تک پہنچانے جا رہی ہوں۔ میرا نام مصباح مشل فاطمہ ہے۔ میں میاں والی سے قریب کنڈ والی کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ میری عمر 18 سال تھی۔ میرے ابو اور میرا بھائی مزدوری کرتے تھے سارا دن، میں اور میری امی گھر کا کام کرتی تھی۔ ہم کوئی اتنے امیر نہیں تھے، بس اللہ کا شکر ہے کہ گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ میں کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بس قریبی اسکول سے میٹرک پاس کیا تھا۔ ابو اور بھائی کام پہ جاتے تو میں گھر کے سب کام دیکھتی تھی۔ اپنی بہن اور بھائیوں کے سب کام میں ہی کرتی تھی، لیکن جب میری عمر بڑھ رہی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ امی اور ابو پر بوجھ بڑھ رہا تھا، اور وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ جیسے سب والدین کو اپنی بچیوں کی فکر ہوتی ہے، ویسے ہی میری شادی کی فکر کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب مصباح کی جلد سے جلد شادی کروا دینی ہے، بس لڑکا کوئی اچھا سا اگر مل جائے تو ہم جلد اس کی شادی کر دیں۔ پھر امی ابو نے کسی عورت کو بولا کہ مصباح کے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں۔ وہ عورت میرا رشتہ دیکھنے لگ گئی۔ اس عورت نے ایک دو رشتے بتائے، لیکن میری امی کو یا پھر ابو کو پسند نہیں آتا تھا۔ ایک رشتہ ابو کو پسند آ گیا، لیکن میرے بھائی نے پتہ کروایا تو وہ لڑکا نشئی نکلا، پھر وہاں بھی میرا رشتہ نہ ہو پایا۔ انہی دنوں میں ہمارے خاندان سے بھی ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ اچھے بھلے تھے، امی ابو کو بھی وہ لوگ بہت پسند تھے، لیکن لڑکے کی کچھ حالت، کچھ باتیں بگڑی ہوئی تھیں۔ لیکن خیر، ابو کہنے لگے کہ کوئی نہیں بیٹا، شادی کے بعد سب سدھر جاتے ہیں، خاندان اچھا ہے، وہاں پر خوش رہو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ پھر ہمارے خاندان سے وہ لوگ رشتہ لینے آئے۔ ان لوگوں نے تو پہلے ہی مجھے دیکھا ہوا تھا، میں ان کو پسند آ گئی تھی۔ پھر وہ منگنی کی رسم کرنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جلد سے جلد شادی کرنی ہے۔ امی ابو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ وقت تو دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ کہنے لگے 1-2 مہینے کے بیچ ہی سب تیاریاں کریں، ہم جلد سے جلد شاہ زیب کی شادی کر دیں گے۔ اس کے بعد گھر پر میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سب لوگ خوش تھے، امی ابو خوش تھے، بھائی خوش تھے کہ چلو مصباح کی شادی اچھے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ اس کے مقدر اچھے کرے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب میری شادی تھی۔ شادی پہ خوب ہلا گلا کیا، سب گھر والوں نے، چھوٹی بہنوں نے، بھائیوں نے، صحیح طریقے سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں شاہ زیب کے گھر چلی گئی۔ میں اور اسی جوڑے میں بستر پر بیٹھی شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر آخر وہ وقت آ گیا اور شاہ زیب کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے بھی ان کا حال پوچھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں انگوٹھی دی، اور پھر اس نے کچھ ایک ایسا عجیب سا سوال کر دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ تمہارا پہلے کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو بتا دو۔ میں نے کہا شاہ زیب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے اللہ کو پتہ ہے میں کتنی صاف دامن ہوں اور میرے ماں باپ نے میری کیسی تربیت کی ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ ہنسنے لگا۔ پھر وہ اپنا قصہ سنانے لگا کہ میں تو بہت لڑکیوں کو مل چکا ہوں، بہت لڑکیوں سے عشق کیا ہے، میں نے بہت لڑکیوں سے ٹائم پاس کیا ہے۔ میں نے کہا شاہ زیب جو کیا وہ تمہارا پہلا عمل تھا، اب میں تمہاری بیوی ہوں، اب میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چلاؤ۔ آخر کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے، ان پر کیا اثر پڑے گا، ہماری بھی بیٹی ہوگی۔ میں نے جب بیٹی کا نام لیا تو شاہ زیب کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی ایسے ہی عزت خراب کرتی ہے اور مجھے صرف بیٹا چاہیے۔ میں اس کی باتوں پر حیران تھی کہ بیٹا اور بیٹی تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا شاہ زیب
وہ ماں باپ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، بیٹی صرف اور صرف بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ جیسے میں کئی لڑکیوں سے باتیں کر چکا ہوں، کل کو وہ بھی کسی سے کرے گی اور میری بدنامی ہوگی، اس لیے مجھے بیٹا چاہیے۔ میں حیران پریشان ہو گئی کہ مجھے کیسا آدمی مل گیا ہے۔ پھر اسی طرح وقت چلتا گیا۔ 2020 میں ہماری شادی ہوئی تھی اور پھر ہماری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کیے، پھر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ شاہ زیب میں ہے۔ ان کو میڈیسنز وغیرہ دیں، وہ کھاتے رہے اور اسی طرح سے ٹائم گزرتا گیا۔ ہم اولاد کو ترس گئے تھے۔ شاہ زیب کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری اولاد ہو جائے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ لیکن شاہ زیب کو صرف بیٹا چاہیے تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ یا اللہ مجھے اب صرف اولاد دے دے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، میں اسے سنبھال لوں گی۔ پھر میری دعا کا نتیجہ نکلا کہ میں کچھ مہینے پہلے حاملہ ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میری اولاد ہو رہی ہے، لیکن ڈر بھی تھا کہ شاہ زیب کچھ غلط نہ کر دے۔ یہ بات میں نے شاہ زیب سے چھپا لی۔ شاہ زیب نے پوچھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا؟ میں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا، مجھے صرف اولاد چاہیے۔ خیر اس نے بھی اتنا رد عمل نہیں دکھایا اور وہ خاموش رہا۔ پیدائش کو کچھ ہی دن باقی تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کو نہیں رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ میں سنبھال لوں گی، اپنی بیٹی کو تم نہ رکھنا، میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکتی ہوں۔ پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہماری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میں ہاسپٹل میں تھی، شاہ زیب بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شاہ زیب کا رنگ پھک پڑ گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ مجھے تو صرف بیٹا چاہیے تھا، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ خیر سب رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ اس نے کوئی اتنا رد عمل نہیں دکھایا، پھر وہ گھر واپس چلا گیا۔ میری بیٹی کی تھوڑی سی حالت خراب تھی اور ابھی میری بھی کچھ حالت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ابھی ایڈمٹ ہی رہنا پڑے گا ہاسپٹل میں ہی۔ پھر میرے ماں باپ آئے، میرے بہن بھائی آئے، سب میرے پاس تھے۔ میرے ابو نے میری بیٹی کا نام جنت رکھا۔ کہنے لگے مصباح تمہاری بیٹی کا نام میں نے بہت پہلے سوچا تھا کہ جب مصباح کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی تو اس کا نام جنت رکھوں گا۔ ہماری جنت بہت خوبصورت تھی، سب لوگ اس سے پیار کرتے تھے سوائے شاہ زیب کے۔ شاہ زیب نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ بھی اپنی گود میں نہیں لیا تھا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب میرے محلے سے میرے چاچا جان اور میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے مل رہے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، پھر انہوں نے بیٹی کو میرے پاس لٹا دیا۔ اسی دوران شاہ زیب اتنے غصے میں ہاسپٹل آئے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بیٹی مجھ سے پکڑی اور اس ذلیل انسان نے میری بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میری بیٹی کو نیچے پھینک دیا۔ جب اس نے میری بیٹی کو نیچے پھینکا میرے ہوش اڑ گئے اور میں بے ہوش ہونے لگی۔ ابھی میرے ذہن میں کچھ باتیں یاد ہیں۔ جب اس نے نیچے میرے بیٹی کو پھینکا تو میرے چچا اور بھائی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں نے پکڑا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی میرے قریب آئے گا میں اس کو گولی مار دوں گا۔ اس جاہل انسان، اس بدماش، اس ظالم نے میری بیٹی کو گولیاں مارنیاں شروع کر دیں۔ اس نے 5 گولیاں میری بیٹی کو مار دیں۔ سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، سب ہاسپٹل کا عملہ وہاں موجود ہو گیا۔ اتنا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ خود باپ اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری بیٹی مر گئی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے چچا نے بھائیوں نے بیٹی کو اٹھایا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پورے ہاسپٹل میں خاموشی چھا گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ منظر بھی قیامت سے کم منظر نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کو جس کی عمر صرف 7 دن تھی اس کو مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں نے پولیس میں کمپلین کروائی ہے، پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ میرے شوہر کو پکڑ کر جتنی جلدی ہو پھانسی کی سزا دی جائے۔ تو دوستو جو کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے یہ اس عورت کی کہانی ہے جس کی بیٹی 7 دن کی بیٹی کو اس کے اپنے باپ نے 5 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یقین کریے یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل کانپ گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے اور میری آنکھیں نم ہو گئی۔ افسوس ہے مجھے اس ذلیل انسان پہ۔ اگر تجھے
اپنی بیٹی نہیں چاہیے تھی تو کسی کو دے دیتے، لوگ اولاد کو ترس جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے گھر رحمت بھیجی اور تم نے خود ہی اس پر ظلم کر دیا۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر بیٹی پیدا کرتا ہے، مگر اس بدبخت پر افسوس نہ کریں تو کیا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بچی کی ماں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرے، اس کو صبر عطا کرے، آمین۔ اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔